الرحمن الرحیم۔ آیت کا ترجمہ تفسیر یوں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لاؤ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور ان کو جو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی ہیں ان پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ اب کیا بات سمجھ میں آئی کہ ایک بندہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، تو اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ قرآن کو مانتا ہوں، نبی کو نہیں مانتا، تو اس بندے کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہاں تمام رسولوں کا کہا، یعنی مومن مسلمان کون ہے جو کہے کہ میں اللہ کے بھیجے گئے ہر نبی کو اپنے اپنے وقت میں سچا خرا مانتا ہوں، ان کو دی گئی تعلیمات کو سچا حق مانتا ہوں، لیکن آج کی ڈیٹ میں یا یوں کہیں کہ 14 صدیاں پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت کیا تب سے لے کر کے قیامت تک اب کوئی نبی بھی اپنی تعلیم کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے۔ معتبر اگر کوئی قیامت تک ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل آمن باللہ، تم سب اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا، وہ ذات ایسی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تیسرا حصہ فرمایا وملائکتہ، تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان لے کر آنا ہے۔ کوئی آسمانوں پہ ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی زمین پہ ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی اللہ کے عرش کے نیچے ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی جنت کوئی جہنم کے اعتبار سے اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے انہیں جتنی بھی ڈیوٹیاں دیں، سارے کے سارے فرشتے وہ اللہ کی مخلوق ہے، برحق ہے، سچی ہے، کھری ہے، ہم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے اگرچہ ہم نے انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آگے فرمایا چوتھا حصہ وکتبہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، حضرت ابراہیم کا صحیفہ، موسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اپنے اپنے وقت میں برحق ہیں، لیکن اب حتمی کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اس آیت کا پانچواں حصہ ورسولہ، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آنا۔ آگے فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ کہتے ہیں میں نے یہ جو 5 عقیدے بیان کیے ہیں، میں نے یہ جو 5 نظریے بیان کیے ہیں، ایک مومن کا کام ہے وہ کہے سمعنا، اے اللہ میں نے تیرے یہ احکام سن لیے، میں نے تیرے یہ فرمان سن لیے، وَأَطَعْنَا، اب میں ان کی کیا کروں گا؟ اطاعت کروں گا۔ جو اس طرح اس آیت کو مانے گا تو آگے اللہ کہتا ہے غفرانک، میں نے ایسے عقیدے رکھنے والے کی کیا کر دی ہے؟ بخشش کر دی ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ تو نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ اب پتہ کیا چلا کہ ہماری نجات کن عقائد پر ہے؟ وہ جسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، وہی اس آیت کا نچوڑ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ہم نے اپنے عقائد رکھنے ہیں، نظریات رکھنے ہیں، چاہے ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے ہمیں جتنا بھی زور کسی کا برداشت کرنا پڑے، ہم ان عقائد میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔